أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہمارا 16واں پارہ ہے. 16ویں پارے کے اہم مضامین ہم ذکر کریں گے. 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف کا بھی کچھ حصہ ذکر کر رہے ہیں، پھر سورہ مریم بھی ہے، اور پھر چل کر وہ سورہ طٰہٰ بھی ہے. تو سورہ کہف کے فضائل کل میں نے ذکر کر دیے تھے، اور سورہ کہف کی جو اتنی فضیلتیں ہیں، اور جو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنوں سے حفاظت کا سامان رکھا ہے. جو ایک جمعہ کو پڑھ لے گا، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. ایک نور اللہ اس کے لیے پیدا کر دے گا جو اس کی حفاظت کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سورہ کہف ساری کی ساری غیب سے بھری پڑی ہے. سورے اس میں مادہ کے خلاف، عقل کے خلاف واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو عقل میں نہیں آ سکتے. لیکن وحی جب کہہ رہی ہے، اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا اور ایسے ہوا تھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا نا. اور یاد رکھیں، جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال کے ساتھی کون بنیں گے؟ دجال کے پیچھے کون چلیں گے؟ جو عقل کو فالو کرتے ہیں، جو صرف عقل کو مانتے ہیں، عقل کی مان کے چلتے ہیں، وہ دجال کو فالو کریں گے. اس لیے کہ دجال ہر وہ کام دکھائے گا جو عقل میں آنے والا ہوگا. غریبوں کو نوازے گا، ہے نا، بنجر زمینوں میں بارش برسائے گا، لوگوں کو وہ خوراک کے خزانے دے دے گا، ہے نا. جو اس کی مان کے چلے گا اس کے مزے ہیں، جو نہیں ماننے گا اس کو وہ سائیڈ پہ لگا دے گا. اور ایک طرف اب وحی ہوگی. وحی کیا کہہ رہی ہوگی کہ نہیں، یہ دجال جو کچھ دکھا رہا ہے یہ شعبدے بازی ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے آنکھوں کا، اس کے پیچھے کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. وحی یہ کہہ رہی ہے. تو جو تو کچے ایمان والے ہوں گے، جو دنیا کو دیکھ کر جیسا دیس ویسا بھیس، جدھر کی ہوا چلی ادھر کو چل پڑے، جن لوگوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے دجال کے پیچھے چل کے گمراہ ہو جائیں گے. اور جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان پہ یقین رکھتے ہوں گے، وہ دجال کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں تو وہ جھوٹا ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے ڈرایا تھا، تو وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، شعبدے باز ہے، ہر نبی نے جس کے بارے میں خبر دی تھی ہم تجھے نہیں مانتے. تو جو جنت کا جھانسا دے رہا ہے، تیری جنت میں جانے والے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے.
اور جن کو تو جہنم سے ڈرا رہا ہے وہ جہنم نہیں ہے، وہ جنت ہے، تیری جہنم میں جانے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب وہ آنکھوں پر یقین نہیں رکھ رہے اس وقت کے مسلمان، اپنی وحی پر، قرآن پر، احادیث مبارکہ پر یقین رکھیں گے تو اللہ انہیں نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ مادہ اور ایمان کی کشمکش سے سورہ کہف بھری پڑی ہے، سارے واقعہ عقل کے خلاف ہے۔ دیکھیں 309 سال تک سوئے رہنا اور پھر دوبارہ زندہ ہو جانا عقل میں نہیں آتا، عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ نے کہا تو ہم تو کہتے ہیں 309 سال کیا، اللہ 3 کروڑ سال کے بعد بھی جگانے پہ قدرت رکھتا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور پھر حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے، سمندر میں مچھلی کا، وہ بھنی ہوئی مچھلی کا سرنگ بنا لینا، اور پھر سمندر میں حضرت خضر کا، حضرت موسیٰ کا چلنا، حضرت خضر کا زندہ ہونا، اور پھر لڑکے کو مار دینا اور تختے کو بے عیب کر دینا، یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتے۔ اور پھر سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ہے اور یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، یہ واقعہ بھی عقل میں نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سد سکندری موجود ہے، یاجوج ماجوج اس قوم کے اندر، یہ قوم زمین پر موجود ہے۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کہتی ہے کوئی نہیں ہے نہ، کہاں ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ انسانوں سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے 1-10 کم از کم ہے، 7 ارب انسان ہیں تو یاجوج ماجوج کی تعداد کم از کم 70 ارب ہے، 70 ارب کہاں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچانک نکل پڑیں گے، اللہ جب چاہے گا قیامت سے پہلے نکال دے گا۔ تو یہ باتیں عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں، لیکن وحی میں آتی ہیں، ہے نا، قرآن میں آئی ہیں، احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، تو ہم ان کو من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ تو سورہ کہف ساری کی ساری عقل پرستوں کے خلاف ہے، عقل پرستوں کی عقل پہ یہ تماچا مارتی ہے، بتاتی ہے کہ اللہ کی قدرت سے بھری ہوئی ہوں۔ اس وجہ سے سورہ کہف کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں ہر جمعہ والے دن، کہ جو بھی جمعہ کے دن پڑھے گا تو اللہ اس کا اللہ پر یقین بنتا چلا جائے گا، اللہ کی ذات پہ یقین بڑھے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے، اس پڑھنے والے کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو اس وجہ سے اس صورت کے بڑے فضائل آتے ہیں، اور میں نے آپ کو اس صورت کا مرکزی پوائنٹ بھی بتا دیا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خضر خضرہ سے ماخوذ ہے نا، خضرہ بولتے ہیں سبزے کو، ہریالی کو۔ حضرت خضر کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے تو کیسی ہی زمین کیوں نہ ہو وہاں پہ گھاس اگ جاتی تھی، تو ان کے بیٹھنے سے گھاس اگتی تھی، اس وجہ سے ان کا نام ہی خضر پڑ گیا۔ نام خضر، سبزے والے، گھاس اگانے والے، سبزہ، ان کا نام ہی خضر پڑ گیا۔ اب یہ نبی ہیں کہ ولی ہیں؟ نبی ہیں کہ ولی ہیں؟ تو تمام علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے، جمہور کا، کہ یہ اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور عطا کی ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تکوینی امور عطا کی ہیں۔ نبی تو ہیں یہ، یعنی ان کو خبریں تو آتی ہیں، وحی، اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں بتاتا ہے، اور ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کائنات کا نظام جو چلاتے ہیں، کس کو مارنا ہے، کس کو زندہ کرنا ہے، کہاں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کسی بھولے کو راستہ دکھانا ہے، کسی کو بھلا دینا ہے، اس قسم کے کام اللہ تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ انسانی شکلوں میں پھرتے رہتے ہیں، اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت خضر کی موت نہیں آئی، ہے نا۔ مجدد الفسانی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے واقعات اور بہت سارے بزرگوں کے زمانے کے واقعات موجود ہیں جو اس بات کی دلالت کرنے والے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور ان کی ابھی تک موت نہیں ہوئی، قیامت میں اللہ ان کو موت عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال حضرت خضر کے بارے میں موٹی موٹی سی میں نے بات آپ کو بتا دی ہے، اور یہ بڑے پرانے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام تھے ان کی نسل میں سے یہ اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی لمبی زندگی عطا کی ہے۔
تو ہوا کیا تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ کیا پیش آیا؟ بخاری و مسلم شریف میں ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی قوم میں تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے نا؟ ظاہر ہے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی سے زیادہ بڑا عالم نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو سب سے زیادہ علم عطا کیا ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں ان سے زیادہ کوئی علم والا نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں موسیٰ ہوں، کلیم اللہ ہوں، اللہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں، تو کہنے لگے میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، ہے نا؟ کہنا چاہیے تھا اللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، جواب یہ تھا۔ یہ جواب میں نے عرض کیا تھا نا پہلے کہ بڑوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اللہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ یہ کہنا کوئی عیب نہیں ہے کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، ہے نا؟ آپ میں سے اگر کوئی یہاں مجھ سے پوچھے کہ سب سے پڑھا لکھا کون ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پڑھا لکھا آپ میں ہوں، کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، یہ کورس بھی کیے ہیں، وہ کورس بھی کیے ہیں، تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ چھوٹے ہیں، شاید ہم پر مواخذہ نہ آئے، اور بڑا جب کوئی غلطی کرے تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی اگر وہ اللہ کی طرف نسبت نہ کرے، اپنی بات کو نہ کہے، اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کون سب سے بڑا عالم ہے، کون سب سے بڑا عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چل پھر میرے ایک بندے کے پاس شاگرد بن کے جا، اس کے پاس سفر کر، اور وہ تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجمع البحرین پہ جائیں، دو دریاؤں کا سنگم، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ جائیں، وہاں آپ کو میرا بندہ خضر ملے گا، ان کے پاس جائیں، پتہ چلے گا علم کسے کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا الہی مجھے ان کا پتہ اور نشانی تو بتا کہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں، کیسے فائدہ حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنی تھیلی میں رکھ لیں اور مجمع البحرین کی طرف سفر کریں، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی خود بخود گم ہو جائے اور دریا میں چلی جائے، بس وہی میرے بندے خضر کی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی تھیلی اور زنبیل میں مچھلی بھون کے رکھ لی اور چل دیے۔ جب وہ پہنچے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ، جو سالوں سال سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، یہ بحیرہ فارس اور بحیرہ روم ہے نا؟ یہ بحیرہ فارس اور بحیرہ روم ہیں، یہ دونوں ایک جگہ جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو سفر کے دوران ایک پتھر کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے کہ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں اس نے دوڑ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کو روک دیا اور مچھلی نے اس جگہ پہ سرنگ بنا کے دوڑ لگا دی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، حضرت یوشع بن نون یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور خیال آیا کہ ابھی موسیٰ کو نہیں جگاتا، جب یہ بیدار ہوں گے تو بتا دوں گا کہ مچھلی تو چل پڑی نا، مچھلی تو نکل پڑی ہے اور یہ حضرت خضر کی جگہ ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ جب بیدار ہوئے تو حضرت خضر بتانا بھول گئے، ہے نا؟ اور اس جگہ سے آگے ایک دن اور ایک رات کا اور سفر کیا۔ ابھی اللہ نے بھلایا تھا، اللہ کی حکمتیں تھی وہ آگے آ جائیں گی، کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے انسان اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، جب تک میں کسی کو یاد نہ کرواؤں کوئی یاد نہیں رکھ سکتا، کسی کو بھلوانا چاہوں تو بھلا سکتا ہوں۔ تو حضرت یوشع بس اس انتظار میں تھے موسیٰ جاگتے ہیں تو بتاتا ہوں۔ دیکھیں انسان کے ذمے کوئی کام اس کا استاد پیر بڑا کوئی لگا دے تو وہ بھولتا نہیں ہے، لیکن حضرت خضر کو اللہ نے فوراً بھلا دیا۔ یہ اللہ تربیت کرنا چاہتے تھے، بتانا
یہاں سے اٹھے، ایک دن ایک رات کا سفر کیا۔ جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ نے یوشع سے کہا میں کافی تھک چکا ہوں، میرا ناشتہ لے کر آؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بڑا لمبا سفر کیا، تھکے کوئی نہیں۔ اپنی منزل مقصود سے آگے جب چلے ہیں تو تھکاوٹ محسوس ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کھانا لے کر آؤ۔ حضرت یوشع کہنے لگے کہ اوہو، وہ تو جہاں ہم نے ٹھہراؤ کیا تھا وہیں وہ مچھلی رکھی تھی، اس نے نکل کر تھیلے سے سمندر میں دوڑ لگا دی، بس شیطان نے مجھے بھلا دیا، اور مچھلی نے تو اپنا راستہ وہیں پہ بنا لیا۔ شیطان نے مجھے وہ جگہ وہ بھلوا دیا کہ میں آپ کو یاد کرواؤں۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو پھر وہی جگہ تلاش کرتے، وہاں چلتے ہیں۔ تو دونوں اپنے نشان پر وہاں آئے، تو جس جگہ پہ یہ لیٹے تھے اس جگہ کو انہوں نے پا لیا اور وہیں آ کر یہ بیٹھ گئے۔ اب جب اس پتھر کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک شخص اس کے پاس سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی حالت میں سلام کیا تو وہ بیٹھا ہوا وہ خضر تھے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا اس جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ کون سے؟ بنی اسرائیل والے؟ فرمایا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ حضرت خضر کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تو میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکے گا، وہ علم تجھے آئے گا نہیں، علم کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ پہلا نقطہ بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت تک کے لوگوں کو کہ جو دین کا علم ہوتا ہے اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آسانی سے نہیں آتا۔ دنیا کا علم آسانی سے آ جاتا ہے، اس کے لیے آپ بیمار ہو گئے چھٹی کر لیں، اگلے سمیسٹر میں کر لیں گے۔ آپ جو ہیں اور کوئی مسئلہ بن گیا تو آپ کوئی بات نہیں اپنا سمیسٹر فریز کروا لیں، لیکن دین کے لیے آپ کا نہیں دل چاہ رہا کوئی بات نہیں، نہ جائیں، پیپر تو دینے، ڈگری تو لینی ہے، مل جائے گی۔ جبکہ دین کے علم میں ایسا نہیں ہوتا۔ دین کے علم میں اس کے اپنے ادب آداب بھی ہیں، طور طریقے بھی ہیں، اس کی اپنی روایات بھی ہیں، وہ ادب آداب کے بغیر آتا کوئی نہیں ہے، طور طریقوں کے سیکھے بغیر دل کے اندر یہ جگہ بناتا کوئی نہیں ہے۔ تو علم دین کے اپنے طور طریقے ہیں، ہے نا، اپنے طور طریقے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ سے نہیں سیکھا جائے گا یہ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، بلکہ حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو آپ کو دیا وہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا اور میں تیرے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو ہی گئے ہیں تو پھر آپ نے مجھ سے کسی معاملہ کی تحقیق نہیں کرنی، کسی بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ تو حضرت موسیٰ نے اقرار کر لیا کہ ہاں آپ سے میں کچھ نہیں پوچھوں گا، کسی بارے میں سوال نہیں کروں گا۔ اب یہ دونوں سفر پہ چل پڑے، چلتے چلتے دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ پھر چلتے چلتے کشتی آئی، تو کشتی آ کے رکی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت شروع کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے کشتی پر سوار کر لیا۔ سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی سے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ سے رہا کوئی نہیں گیا، کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا اور آپ نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی کو توڑ ڈالا تاکہ سارے ڈوب جائیں، یہ تو آپ نے بڑا غلط کیا۔ حضرت خضر نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا تو صبر نہیں کر سکے گا، تو میرے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ ظاہر ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے پاس تھا شریعت کا علم، ہے نا، شریعت کا علم وہ فیصلہ کرتا ہے ظاہر کو دیکھ کر،
اور حضرت خضر کے پاس تھا تکوینی علم. وہ فیصلے کرتے ہیں غیب کو دیکھ کر کہ اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, کیا اس کے لیے ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. وہ حکمتیں وہ دور کو, وہ دیوار کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. فرشتوں کو دیوار کے پیچھوں کا پتہ ہوتا ہے, انسان وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ تشریعی نبی تھے اور حضرت خضر تکوین یعنی کون کائنات کا نظام چلانے والے نبی تھے. یہ فرق ہے. تو حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ اس نے تو کشتی توڑ دی اور احسان کے بدلے میں ظلم کیا اور کسی کو نقصان پہنچانا حرام ہے, اس وجہ سے فوراً بول پڑے. حضرت موسیٰ تو تھے ہی ویسے بڑے جلالی, تو یہ جب دیکھا کہ احسان کے بدلے میں احسان فراموشی بول پڑے, تو حضرت خضر نے بھی کہا بھائی تیرا میرا ایگریمنٹ ہوا تھا, تو صبر کرے گا, تو اپنا وعدہ بھول گیا. تو حضرت موسیٰ نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا ہوں اور اس بھول پر آپ میرا کوئی مواخذہ نہ کریں. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا, اور میرے اس کام میں مجھ پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں. آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا پہلا اعتراض حضرت خضر پر بھول کی وجہ سے ہوا تھا, اور دوسرا بطور شرط کے, اور تیسرا جان بوجھ کر تھا. اچھا, اسی دوران کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ پانی بھرا, اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے کہا اے موسیٰ, تیرا اور میرا علم مل کر اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنا کہ اس چڑیا کے چونچ میں جتنا پانی ہے سمندر کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. تو حضرت خضر کو, حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کہ تیرا اور میرا علم یہ سارا مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنی اس چڑیا کے چونچ میں جو پانی ہے سمندر کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتا. تو یہ حضرت موسیٰ کو پہلا سبق دیا کہ تیرا اور میرا علم کچھ بھی نہیں ہے, اصل علم تو اللہ کا علم ہے. اچھا, اب یہاں سے چلتے چلتے کشتی سے اتر کے دریا کے دوسرے کنارے چلے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے. حضرت خضر نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا, اس کے سر کو پکڑا اور اس کا سر ہی کاٹ دیا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ کیا کیا, ایک معصوم کی جان لے لیے تو بڑا گناہ کیا. کیا کیا آپ نے؟ ظاہر ہے اللہ معاف فرمایا, ہمارے سامنے کوئی بھی ایسا کرے تو ہم اس کو کہاں برداشت کریں گے. تو حضرت خضر کہہ رہے ہیں یہ آپ نے, حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا, اتنا بڑا گناہ کر دیا. تو حضرت خضر نے پھر وعدہ یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا نا تو نے صبر کرنا ہے, تو میرے ساتھ نہیں چل سکے گا. حضرت موسیٰ نے پھر عذر اور معذرت کی کہ مجھ سے نہیں ہو سکا, معذرت خواہ ہوں. اور کہنے لگے اگر اس کے بعد میں نے سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا, آپ کا عذر پورا ہو جائے گا. تو اس کے بعد سفر کرتے 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 چلتے چلتے تھک گئے. ایک گاؤں والوں کے پاس ان کا گزر ہوا, تو انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہماری مہمان نوازی کریں, یعنی ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں, اجنبی ہیں, اس شہر میں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے, کھلائیں پلائیں. گاؤں والوں نے انکار کر دیا نا, تو گاؤں والوں نے کھلانے پلانے سے انکار کر دیا, بھوکے بیچارے دونوں. حضرت خضر نے دیکھا گاؤں میں ایک دیوار گرنے والی ہے, تو حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً اس دیوار کو سیدھا کھڑا کرنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ نے پھر تعجب کیا کہ اے خضر, یہ لوگ ہمیں کھلا پلا نہیں رہے ہیں, ہمیں ان کی وہ مہمان نوازی چاہیے, یہ ہمارا اکرام کرتے, لیکن یہ انکار کر رہے ہیں, اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ان کی دیوار کو بنا دیا. مزدوری تو لے لیتے, تاکہ کچھ کھا پی لیتے. تو حضرت خضر نے پھر اس وقت کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا. اے موسیٰ, تیرے اور میرے بیچ میں جدائی کا وقت آ چکا ہے, اب تو اور میں اکٹھے نہیں چل سکتے, اب ہم دونوں کے بیچ میں جدائی کا وقت آ چکا ہے, اب تیرا میرا نباہ نہیں ہو سکے گا. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے ذریعے سے یہ ساری باتیں ہم سمجھائیں تو حضرت خضر کہنے لگے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا تھا، یہ میں نے کیوں کیا، اب میں تجھے وہ بتاتا ہوں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے۔ تو حضرت خضر نے بتانا شروع کیا کہ یہ جن کی کشتی تھی یہ 10 بھائی تھے، جن میں سے 5 معذور ہیں اور 5 محنت مزدوری کر کے اپنے معذور بھائیوں کے لیے کماتے ہیں، تو ان کی مزدوری کا سامان یہ کشتی ہی ہے۔ کوئی ایک کبھی کس کشتی کو چلاتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، کبھی 5واں، اس کشتی کو چلا چلا کے یہ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ یہ سارے غریب ہیں، اور دریا کی دوسری طرف جو ہم آج جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا جو لوگوں سے زبردستی ان کی اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ اگر ہم کشتی کو صحیح سلامت دریا کے دوسرے پار لے جاتے، ظالم بادشاہ ان سے کشتی چھین لیتا، ان لوگوں کا روزگار ختم ہو جاتا، تو میں نے ان کا روزگار بچانے کے لیے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا، عیبدار بنا دیا، تاکہ ظالم بادشاہ ان سے کشتی چھین نہ سکے اور چھوڑ دے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، حضرت موسیٰ فائدہ سمجھ رہے ہیں کشتی کو صحیح سلامت رہنے میں، اور حضرت خضر فائدہ سمجھ رہے ہیں، اور واقعتاً فائدہ کس میں تھا؟ کشتی کے عیبدار ہو جانے میں۔ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، بس اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملے پیش آ جاتے ہیں کہ ہم اپنا فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ظاہر میں، لیکن اللہ کے لیے فائدہ کچھ اور مقصود ہوتا ہے، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی حکمتوں سے ہمیں وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اللہ کی حکمتوں پہ نظر ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا خضر نے کہ کشتی کو عیبدار کرنے کا مقصد اصل میں ان کو بچانا تھا۔ اور پھر آگے چل کر اس لڑکے کو کیوں قتل کیا؟ لڑکے کو اس وجہ سے قتل کیا کہ ماں باپ لڑکے سے بڑی محبت کرتے تھے، اکلوتا بیٹا تھا، ان کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، اور اگر یہ لڑکا بڑا ہو جاتا تو یہ بڑا ہو کر نافرمان بھی بنتا اور کافر بھی بنتا، اور اس کے ماں باپ کو اس سے بڑی محبت تھی، اس کی محبت میں وہ بھی کفر اختیار کرتے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ کافر بنے، اس لیے کہ ماں باپ تو بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ بچہ یہ دنیا کے چکروں میں پڑ کے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا، تو اس وجہ سے ہم نے بچے کو مروا دیا۔ اب بچہ مرا تو جنت میں چلا گیا، ماں باپ بھی بچ گئے، ماں باپ بھی بچ گئے کفر سے، اور جو ان سے لیا تھا تو دیا بھی ہے۔ دیا کیا ہے؟ پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دی، بیٹی لڑکی عطا کی، اور اس لڑکی سے اللہ تعالیٰ نے 2 نبی پیدا کیے، 2 نبی، اللہ کی حکمت دیکھیں۔ بچہ ماں باپ کو کافر بنانے پہ تلا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کو نبیوں کی نانی بنانا چاہ رہے تھے، نبیوں کی نانی، نبیوں کا نانا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال لڑکے کو اس وجہ سے قتل کے یہ بتا دے، یہ حضرت خضر علم بتا رہے ہیں، چھپا ہوا علم، وہ پوشیدہ علم سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تیسرا حضرت خضر نے بتایا کہ دیوار کو کیوں درست کیا؟ اصل میں دیوار جو تھی یہ تھی یتیم بچوں کی، اور دیوار کے نیچے کچھ تختیاں تھیں جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے دیوار کے نیچے چھپا دی تھی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس سونے کی تختی پر تھی جس پر کچھ نصیحت لکھی ہوئی تھی، اس پہ لکھا تھا تعجب اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی غمگین ہوتا ہے۔ دوسری نصیحت لکھی تھی تعجب اس شخص پر جو رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتا ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کے کام کرتا ہے، اور تعجب اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، اور تعجب اس شخص پر جو آخرت پر یقین رکھتا ہے
پھر بھی غفلت میں رہتا ہے، اور تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے اور پھر بھی مطمئن ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ اور تو آخر میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے نا، اس تختی پر یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ تو تختی پر جب یہ لکھا ہوا تھا تو حضرت خضر حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تختی وہ سونے کی تھی اور نیچے خزانہ بھی تھا، اس بچے کے ماں باپ نیک تھے، یتیم بچہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی لوگ آ کر خزانہ نکال لیتے، لیکن ہم نے اس بچے کو اس کے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے نوازنا تھا کہ بچے کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، بچے کے ماں باپ نیک تھے تو ہم نیکوکاروں کی اولاد کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور نیکوکاروں کی اولاد کو ضائع نہیں کرتے۔ روایات میں آتا ہے یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ نیک تھے اور ماں باپ کی نیکی اس کی نسل کے کام آئی، روایات میں آتا ہے کہ جو ماں باپ نیک تھے نا یہ اس کے 7ویں نسل کے دادا دادی تھے، 7ویں نسل کے، اس کے سگے ماں باپ نہیں، اس لیے کہ عربی میں دادا دادی کو بھی ماں باپ کہا جاتا ہے۔ 7ویں نسل کے اس یتیم بچے کے دادا دادی نیک تھے، جن کی نیکی اللہ 7ویں نسل کے پوتے کو دکھا رہے ہیں، ہے نا، یہ اللہ فضل فرماتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے انسان کوئی گناہ کرتا ہے 7ویں نسل تک اس کا اثر جاتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے اللہ 7ویں نسل تک اس نیکی کا اثر باقی رکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ 7ویں نسل کی اولاد اور پوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، نوازا، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے پھر مالدار بنا دیا۔ تو بہرحال یہ 7ویں نسل کا تھا۔ تو کہا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو اگر یہ دیوار گر جاتی اس کا خزانہ سارے لوگ لے جاتے، لیکن یہ بڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ حکمتیں بتائیں اور یہ علم بتایا کہ علم اصل میں یہ ہے۔ اب ایک اگلی بات جو آپ سے میں نے بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو مکاشفہ کیا ہے اور اس سے پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، اور میں نے ان سے ملاقات بھی کی۔ بہرحال اسی پر ہی علماء کے اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ زندہ ہیں اور لوگوں کو رستہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ والا واقعہ۔ آگے چل کر وہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کا بھی میں آپ کو خلاصہ بتا دوں کہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کا فتنہ بڑا سخت اور عظیم ہوگا، ہے نا، اس کا فتنہ بڑا سخت اور عظیم ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہوا گویا کہ دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہیں، یعنی قریب موجود ہے۔ ہم شام کو پھر حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے ہمارے دلوں کے تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا ہے اور بعض باتیں ایسی ذکر کی ہیں جن سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی بتائی ہیں جس سے پتہ چلا کہ وہ بڑا طاقتور ہوگا، اس کا فتنہ بڑا عجیب ہوگا، بڑا عظیم ہوگا۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریبی کھجور کے جھنڈ میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں، یعنی تمہارے لیے دجال کا فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے تم لوگوں کے لیے، اس لیے کہ اگر تو وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ حق تعالی میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت پیچ دار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابری ہوئی ہے، دوسری آنکھ سے کانا ہے،
ہے نا، دوسری آنکھ سے کانا ہے، وہ عبد العزہ بن قطن ہے نا۔ اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، وہ اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کتنی مدت تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی عام دنوں کے برابر دن ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا ہم اس میں صرف 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ سفر کرے گا؟ اس کے ابر کے مانند حضور نے فرمایا کہ بادل کی طرح تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو۔ پس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ وہ برسیں، وہ برسنے لگیں گے۔ زمین کو حکم دے گا کہ وہ سرسبز و شاداب ہو جائے اور اس کے مویشیوں کو چرائیں، وہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گی اور مویشی چرنے لگیں گے۔ اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی طرح بنسبت بہت اونچے ہو چکے ہوں گے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھیں پر ہو چکی ہوں گی۔ پھر دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی اپنے کفر و گمراہی کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کریں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا، تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے پاس کچھ نہ مال رہے گا نہ اور کچھ رہے گا، اور وہ ویرانہ زمین کے پاس سے گزر ہوگا تو وہ اس کو خطاب کرے گا، اے زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال۔ چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کا شباب، جس کی جوانی پورے زوروں پر ہوگی، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پہ گریں گے جس قدر تیر مارنے والا اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا، وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف اس کے فعل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آ جائے گا۔ اس دوران اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ 2 رنگ دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کے مشرقی جانب کے سفید مینار پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے قطرات موتیوں کی طرح صاف ہو کر گریں گے۔ جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، ہے نا، جس کافر کو بھی حضرت عیسیٰ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہیں مر جائے گا۔ اور آپ کا سانس اس قدر دور تک پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب اللد پر جا پکڑیں گے، ہے نا، اسرائیل میں جو ہے باب اللد پر جا پکڑیں گے۔ یہ فلسطین کے قریب اب بھی بستی ہے اور اسرائیل اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسرائیل یہودی، وہاں اس کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت کے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر لے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھسلتے ہوئے نکلیں گے اور پہلے بحیرہ طبریہ سے گزریں گے، سارے سمندر کا پانی پی جائیں گے،
پھر وہ اور سمندروں سے گزریں گے، وہاں کا پانی دریاؤں سے گزریں گے، وہ خشک، کہیں بھی پانی نہیں ملے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر پناہ لے چکے ہوں گے، اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں چلے جائیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر کم پڑ جائے گا۔ حضور نے فرمایا ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ کوئی بیل کے سر کے برابر غلہ دے دے، 100 دینار لے لے۔ 100 دینار بنتے ہیں یہ 80 8 5 4.5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ 100 دینار 4.5 لاکھ روپے دے کر بھی کوئی وہ بیل کے سر کے برابر غلہ کھانے کی چیز دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان پر وبائی صورت میں بیماری بھیجیں گے، ہے نا۔ یاجوج ماجوج پر وائرس اترے گا اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے، دیکھیں گے کہ زمین پر ایک بالش جگہ بھی نہیں ہے کہ جو لاشوں سے بھری نہ پڑی ہو۔ زمین پر تعفن پھیلے گا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عیسیٰ پھر دعا کریں گے اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا، تو اللہ تعالیٰ پھر بڑی بڑی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی، ہے نا، وہ ڈریگن قسم کے ہوں گے۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور جہاں اللہ چاہیں گے پھیر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، دریاؤں میں پانی ڈال دیں گے، سمندروں کو بھر دے گا، آسمان سے بارش برسے گی اور ساری زمین کا گند اور کچرا اللہ صاف کر دے گا۔ زمین سے اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اتنی برکتیں پھوٹیں گی کہ ایک انار پورے ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا، اور لوگ انار کے چھلکے سے چھتریاں بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی، ایک اونٹنی کا دودھ ایک پوری جماعت پی لے گی، گائے کا دودھ ایک قبیلہ پی لے گا، بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہوگا، اور یہ امن کا زمانہ 40 سال تک رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی عمدہ قسم کی ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص قسم کی بیماری ظاہر ہوگی اور سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، اور زمین پر صرف کافر باقی بچیں گے۔ سارے مسلمان فوت ہو گئے، زمین پر کافر باقی ہیں جو زمین پر کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کریں گے، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، اور ایسے لوگوں پر اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ بہرحال یہاں بہت ساری باتیں ہیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے اور دجال کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں یہاں پہ وہ ذکر کی گئی ہیں احادیث مبارکہ میں بھی، اور موٹی موٹی چیزیں میں نے ذکر کر دی ہیں۔ اس سے جو اگلا قصہ ہے وہ ہے ذوالقرنین کا، اس میں بھی کچھ یاجوج ماجوج کے حال احوال آ جاتے ہیں، وہ میں آپ کو اس میں پھر ذکر کر دوں گا۔ یاجوج ماجوج کا اور ذوالقرنین کا کچھ قصہ وہ میں آپ کو ذکر کر دوں۔ ذوالقرنین کون تھے اور ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا اصل نام تو مرزبان تھا، مرزبان، اور یہ اسکندر یونانی کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کا ان کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین قرن سینگ کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے سروں پر 2 سینگ تھے، 2 سینگوں کی وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین 2 سینگوں والا رکھ دیا گیا، 2 سینگوں والے ذوالقرنین۔ ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے 2 سینگوں والا ان کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ ان کے سر پر 2 سینگ تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کو فتح کیا، ہے نا، مشرق اور مغرب کو فتح کرنے کی وجہ سے 2 سینگوں والا نام پڑ گیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زمین پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، 2 مومن ہیں، 2 کافر ہیں، 2 ایمان والے حضرت سلیمان
اور نمبر 2 حضرت ذوالقرنین، ان دو نے پوری زمین پر بلا شرکت غیر حکومت کی ہے، اور 2 کافر ہیں نمرود اور بخت نصر، انہوں نے بھی پوری زمین پر حکومت کی ہے۔ اور ذوالقرنین جو تھے یہ بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا نہیں کی۔ یہ زمین پر سفر کرتے رہتے، چلتے 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 زمین میں ساری جگہ گھوما پھرا کرتے تھے، اور وہاں جا کے لوگوں کو امن دلاتے، لوگوں کے کام آتے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ذوالقرنین اپنی سلطنت کا دورہ کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جس کے دونوں طرف پہاڑ تھے، بیچ میں ایک وادی تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کی گفتگو ان کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر انہوں نے کسی طرح ذوالقرنین سے یہ شکایت کی کہ چھوٹے چھوٹے قد کے کچھ لوگ ہیں، یاجوج ماجوج ان کا نام ہے، جو ہماری کھیتیاں تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج غریبوں کی بستیوں میں آ کر گھاس کھا جاتے، پتے اور سبزیاں کھا جاتے، سوکھی ہوئی کو اٹھا کر لے جاتے، اور جو انسان نظر آتا اس کو بھی کھا جاتے تھے۔ تو اس قوم نے ہمارا بڑا نقصان کر رکھا ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اور آپ کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا تمہیں تمہاری دولت مبارک ہو، تم صرف کام کرانے میں میرا تعاون کرو، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، باقی ہم سب کچھ خود کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کے فاصلے کا اندازہ لگایا تو فاصلہ 100 فرسخ کے برابر تھا۔ چنانچہ بنیادیں کھود دی گئیں اور اتنی گہرے بنیادیں کھدوائیں کہ پانی نکلنے لگا۔ اب پہاڑوں کی بنیادوں سے پانی نکالنا یہ آج تک کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیا ہے نا۔ جب 50 فرسخ تک بنیادیں کھود لی گئیں، 50 گز تک، اور اس بنیاد کا بھراؤ بڑی بڑی چٹانوں سے کیا گیا، اور اس کا گارا پگھلے ہوئے تانبے کا بنایا گیا، اور وہ دیوار ایسی تیار ہو گئی تانبے کی، گویا کہ زمین کے اندر سے تانبے کا پہاڑ نکل رہا ہو، اس طرح سے بنائے۔ پھر کیا کیا؟ اس کو مزید ٹھوس کرنے کے لیے پیتل بھی چڑھا دیا، پیتل سے نقش و نگار کر دیے گئے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج اس دیوار کی چکنی ہونے کی وجہ سے نہ تو اس پہ چڑھ سکتے تھے نہ سوراخ کر سکتے تھے، چونکہ بڑی مضبوط تھی۔ چنانچہ ایک طرف دیوار اور دوسری طرف سے سمندر کے درمیان ان کو قید کر دیا گیا، اور وہ اب تک اسی جگہ قید ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو ان کی خوراک بنایا ہے، جو بہار کے موسم میں ان پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ اور بعض علماء نے سانپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو ان کی خوراک بنایا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت ذوالقرنین نے جب یہ کام کیا، اور اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار جو یاجوج ماجوج کے درمیان میں ہے، اور جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس کو چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاٹتے 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 جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کام کل کریں گے، وہ کل آتی کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ اپنے بچے کا نام انشاءاللہ رکھیں گے، انشاءاللہ بچے کا نام رکھ کر وہ بھی دیوار کو چاٹنے میں ان کے ساتھ لگا ہوگا، تو پھر وہ کہیں گے چل انشاءاللہ کل کریں گے، بس یہ جھوٹ موٹ کے انشاءاللہ کہنا ہوگا۔ اگلے دن اللہ تعالیٰ سد سکندری کو بند توڑ دیں گے اور یہ ساری مخلوق باہر نکل آئے گی، اور جو میں نے بتایا کہ سارے سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی درختوں کو کھا پی جائیں گے، زمین پر کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر یہ کھڑے ہو کر آسمان کے قریب جانے کی کوشش کریں گے، کہیں گے ہم نے زمین والوں کو فتح کر لیا ہے، اب آسمان والوں کو فتح کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو آسمان پر چڑھ کے ایک تیر اوپر ماریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر کو رنگین کر کر زمین پر اتارے گا، اور جب تیر ان کا رنگین ہو کر زمین پر اترے گا تو یہ کہیں گے کہ آج ہم نے آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب یہ آرام سے بیٹھے ہوں گے تو ادھر حضرت عیسیٰ اور مسلمان دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کی برکت سے ان پر وائرس بھیجے گا جس سے یہ مریں گے، اور پھر ڈریگن آ کے بڑے بڑے جانور اور پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کے دور کہیں ڈال دیں گے۔ بہرحال یہ واقعہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
ذکر کیے ہیں۔ اچھا جی، آگے پھر سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم کے واقعے سے پہلے حضرت زکریا کی دعا ہے، وہ کہنے لگے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے میرے اللہ، مجھ پر تو بڑھاپا آ چکا ہے۔ یہاں اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دعا میں اپنی حاجت مندی، ضرورت کو ذکر کرنا مستحب ہے نا۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا نے مانگنے سے پہلے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری اور ضعف کو ذکر کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اولاد کی خواہش کرنے والا تو نہیں تھا، لیکن یہ اللہ، آپ مریم کو جب بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی تو اولاد دے سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ دعا جب انسان مانگے تو دعا میں اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنا دکھ درد ذکر کرے، اپنا دکھڑا بتائے کہ اللہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، میں فلاں لوگوں کے پاس بھی گیا، میں نے اتنے پاپڑ بیل چکا ہوں، کہیں سنوائی نہیں ہو رہی اور تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ اپنے دکھ بندہ بیان کرے، اپنی آرزویں اپنے اللہ کو بندہ بیان کرے، پھر اللہ سے مانگے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو باغ فدق کو لے کر شیعہ حضرات پروپوگنڈا کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ حضرت فاطمہ کو جب ابوبکر صدیق نے یہ حدیث مبارکہ سنا دی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا ہم انبیاء میراث میں کچھ بھی نہیں چھوڑا کرتے ہیں نا، علم ہماری میراث ہوتی ہے، جو جتنا چاہے لے لے، علماء ہمارے وارث ہیں، تو ہم میراث میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا کرتے۔ اسی وجہ سے حضور کی میراث تقسیم نہیں ہوئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر میراث کا ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ اور آگے چل کر حضرت ادریس کا قصہ ہے، حضرت وذکر فی الکتاب ادریس، کہ حضرت ادریس کا آپ تذکرہ کریں۔ نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت ادریس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 30 صحیفے اتارے ہیں، ان کو علم نجوم کا اور ریاضی کا بڑا ماہر بنایا تھا، اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا، اور ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال استعمال کرتے تھے، انہوں نے لباس استعمال کرنا شروع کیا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ 2 نبی آسمانوں پر زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہوا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کے بعد چل کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے نا خلف، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، فسوف یلقون غیا، سو یہ دیکھ لیں کہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، گمراہی میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نماز کے ضائع ہونے کو بڑی بری بات ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے تھے کہ سب گورنروں کے پاس یہ ہدایت لکھا کرتے تھے، میرے نزدیک تم میں سب کاموں سے زیادہ اہم نماز ہے، تو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے دین کے حکام کو بھی ضائع کر دے گا۔ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان میں کوتاہی کر رہا ہے، تو اس سے دریافت کیا کہ تم کب سے یہ نماز پڑھتے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اگر تم اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو تم فطرت محمد کے خلاف مرو گے، دین محمدی کے خلاف مرو گے اگر تم اس طرح نمازیں پڑھتے پڑھتے مر گئے۔ تو ایک تو ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہے، دوسرا صحیح نمازیں پڑھنی ہے کہ ہماری نمازوں میں غلطی نہ ہو، اعتدال میں اپنی نمازیں سکھائیں۔ مرد تو علماء حضرات کو سکھائیں، خواتین کسی ایسی خاتون کو جس نے صحیح سے نماز پڑھنا سیکھی اس کو سکھا کر اپنی نماز درست کریں کہ کہاں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، کہاں پہ باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور نماز کے اندر کیا کیا ہم نے پڑھنا ہے، تجوید تھوڑی سی ٹھیک کر لیں
ورنہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ 40 سال تک بھی ایسی نماز پڑھی جائے تو اللہ قبول نہیں کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے، ہے نا، مراد جو رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال نماز کے ضائع کرنے والوں کو بڑی سخت قسم کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو دعا کسی بھائی نے کسی کے لیے کی ہے وہ سب سے اچھی حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کے لیے کی ہے۔ اور پہلی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، رب شرح لی صدری، رب شرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے کہ میں کاموں میں سست نہ پڑوں، میرے اندر برداشت پیدا ہو جائے، میرے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے کاموں کو آسان کر دے، اس لیے کہ جب تک اللہ آسان نہ کرے تو کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے آسان کرنے سے آسان ہوتا ہے، اور اللہ جس کام کو مشکل بنا دے وہ پھر اس کو کوئی آسان نہیں کر سکتا۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام اڑ جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی بڑے بڑے کام بھی وہ نکل جاتے ہیں، آنن فانن اللہ کر دیتا ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ یہ دعا کر رہے ہیں، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھنے لگیں۔ زبان کی گرہ کہاں سے لگی؟ اصل میں حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی۔ لکنت ہوا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت آسیہ کے پاس آئے ہیں، رہنے لگے ہیں، تو فرعون کا اور حضرت آسیہ کی اولاد نہیں تھی، تو حضرت آسیہ نے ضد کر کے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس رکھا، بیٹا بنا لیا، اور حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کی تربیت کرنے لگیں۔ تو چھوٹے ہوتے ہوئے اچھا فرعون کو شک تو تھا کہ یہ موسیٰ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو میری حکومت گرانے کا سبب بنے گا، میری حکومت گرانے کا سبب بنے گا، یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو۔ اس کا میں آپ کو ذرا مزید تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پھر تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور منہ پہ تھپڑ کھینچ کے مارا۔ جب یہ کیا تو فرعون غصے میں آ گیا، فرعون غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر اس نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت آسیہ بیچ میں آ گئیں کہ نہیں، بچہ ہے، بچے تو ایسا کر جاتے ہیں، بچے تو داڑھی پکڑ بھی لیتے ہیں، تھپڑ مار بھی دیتے ہیں کوئی۔ تو فرعون نے کہا اچھا پھر اس کا ہم امتحان لیتے ہیں۔ تو فرعون نے تجربہ کرانے کے لیے ایک وہ ٹرے منگوائی، اس میں آگ بھی رکھ دی، انگارے، اور ایک طرف اس نے موتی جواہرات رکھ دیے۔ تو فرعون چاہ رہا تھا کہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہے یا سمجھدار ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو موتی اٹھانا چاہے، لیکن حضرت جبرائیل نے حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے انگاروں پہ رکھ دیا، اور حضرت موسیٰ نے انگارے اٹھا کے منہ میں ڈال دیے، ہے نا۔ حضرت موسیٰ نے انگارے اٹھا کے منہ میں ڈالے، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی، اور اسی دن سے زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی۔ تو فرعون سمجھ گیا اور اس کو یقین آ گیا کہ اس نے جو موسیٰ نے یہ کیا ہے میرے ساتھ جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ بچپنے میں کیا ہے۔ اگر جان بوجھ کے کرتا تو یہ موتی اٹھاتا، انگارے نہ اٹھاتا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہ یہاں بھی دیکھیں آپ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو چھوٹا نقصان پہنچا کے بڑا فائدہ دینا چاہتے تھے۔ زبان میں لکنت پیدا کر دی لیکن نبوت دینا چاہتے تھے، نہ زبان میں لکنت پیدا کرتے نہ ہی یہ بادشاہ کے گھر میں رہتے، فرعون کے عین ممکن تھا کہ قتل کروا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہم کہہ سکتے ہیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹی آزمائش میں ڈال دیا، زبان میں لکنت پیدا کروا کے گردن کٹوانے سے بچا لیا۔ فرعون تو گردن کاٹنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
زبان میں لکنت پیدا کروا کے، زبان جلوا کے وہ کیا کیا، وہ گردن کٹوانے سے بچا لیا۔ تو بہرحال اللہ کی حکمتیں، تو اس کے لیے حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور یہ بڑا مجرب وظیفہ بھی ہے۔ جس بچے کی زبان میں لکنت ہو، جو بچہ 4 سے 5 سال تک نہ بولے، تو میں اس کو یہی وظیفہ بتاتا ہوں، ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، 17 دفعہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور کشمش میں دم کر کے دیتا ہوں، اس کے اوپر بندہ دم کر دے، اور صبح خالی پیٹ یہ دعا 17 دفعہ پڑھ کے بچے کے دائیں ہاتھ پہ دم کر دی جائے، بچہ اپنا دایاں ہاتھ چاٹ لے اور 7 کشمش دم کی ہوئی کھا لے، تو انشاءاللہ جو بولتا نہیں ہے وہ بولنا شروع کر دے گا۔ جس کی زبان میں رکنت ہے اللہ تعالیٰ سلاست پیدا فرما دیں گے، روانی آ جائے گی۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ آگے چل کر حضرت موسیٰ کا تفصیلی قصہ ذکر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف اشارے کر دیتا ہوں، مجھے بھی آج پتہ نہیں کیوں تھکاوٹ سی ہو رہی ہے۔ تو وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا۔ آزمائش کیا تھی؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے شاگرد میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ کا قصہ تو سناؤ۔ تو ابن عباس نے کہا کہ لمبا قصہ ہے، صبح کو آنا تو بتلا دوں گا۔ جب اگلے دن صبح ان کے شاگرد گئے تو ان کے شاگرد کہتے میں نے ابن عباس سے کہا کہ کل کا وعدہ یاد ہے نا، تو اس کو پورا کرو۔ ابن عباس نے کہا تو پھر سنو۔ ایک روز فرعون اور اس کے ساتھیوں میں سے اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرما دیں گے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں، جس میں ان کو ذرہ بھی شک نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا۔ اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ یوسف بن یعقوب ہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم کا وعدہ ہے وہ اس کے مصداق نہیں ہے۔ فرعون نے سنا تو اس کو فکر لگ گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل والے یہ فرعون کے غلام تھے، فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے، سارے کے سارے قبطیوں کے غلام تھے۔ تو بنی اسرائیل، فرعون کو فکر لگے اگر بنی اسرائیل کو جن کو میں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے کوئی نبی اور رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرائے گا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کیسے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اس بات پر اتفاق ہوا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اس نے اپنے سپاہی مقرر کر دیے جن کے ہاتھوں میں چھریاں ہوتی تھیں، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے کہ وہ لڑکا تو نظر نہیں آ رہا، جو لڑکا نظر آتا اس کو قتل کر دیا جاتا، جو جہاں پر کوئی بچہ پیدا ہونے کی خبر ملتی اس کو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کی والدہ نے پیدا ہوتے ہی حضرت موسیٰ کو ایک جھولے میں ڈال کے دریا میں بہا دیا۔ دریا میں بہایا تو یہ دریا فرعون کے محل کے نیچے سے چلتا تھا، چلتے 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 یہ جھولا جب وہاں پہنچا ہے تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اپنے محل کی چھت سے دیکھ رہی تھی کہ کچھ چلتا آ رہا ہے۔ خادماؤں سے کہا دیکھو کیا ہے؟ خادماں نے اٹھا کر لائے تو کہا تو بچہ ہے۔ حضرت آسیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی محبت کو بھر دیا۔ فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہے اور اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون پہلے تو گھبرایا لیکن حضرت آسیہ نے کسی نہ کسی طرح سے تیار کر لیا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتا بھی دیا تھا کہ وہی بچہ ہے جو تیرے سورج کے زوال کا سبب بنے گا، تیری بادشاہت کے سورج کو ڈبو دے گا۔ لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھایا اور اس کو منت سماجت کر کے، ظاہر بیویاں منا ہی لیتی ہیں تو فرعون بھی مان گیا۔ بس اللہ کا نظام تھا، اللہ نے بھی یہ سارا کچھ کرنا تھا، اور اسی کے گھر میں پلنے والے سے اللہ نے اس کو مروانا تھا۔ تو بہرحال
یہ ہوا تو فرعون حضرت موسیٰ نے دودھ کوئی نہیں پیا۔ اللہ نے ماں کے ساتھ بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ میں موسیٰ کو تیرے پاس لوٹا دوں گا، تو دودھ کوئی نہیں اب پی رہے ہیں یہ۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اعلان کیا کہ شہر میں جتنی دودھ پلانے والی ہیں ساری ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن بھی وہاں موجود تھی، کہنے لگی مجھے ایک ایسی عورت کا پتہ ہے کہ جس کا دودھ بڑا اچھا ہے اور ہر بچہ اس کا دودھ پی لیتا ہے، اس کے دودھ کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، اس کو لے کر آؤ۔ وہ جب آئیں تو حضرت موسیٰ کے پاس، تو حضرت موسیٰ کی ماں نے بھی بڑی سمجھداری سے پتہ نہیں لگنے دیا کہ میرا بچہ ہے، اور بڑی حکمت کے ساتھ اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اب وہ کبھی یہیں دودھ پلاتی، کبھی گھر لے جاتی، اسی طرح سے یہ سارا نظام چلتا رہا، اور حضرت موسیٰ بڑے ہوتے گئے اور فرعون کے دربار میں رہ کے پلتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔ اور اسی طرح سے وہ پھر جو بچپن میں حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کھینچی، وہ واقعہ بھی پیش آیا، چونکہ یہ شہزادے تھے۔ انہوں نے جب بڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے دونوں کو چھڑانا چاہا اور وہ قبطی کو پکڑا تو ایک مکے سے قبطی مر گیا۔ اس سے یہاں یہ شور پھیل گیا کہ یہ موسیٰ تو بنی اسرائیل والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ ہے تو فرعون کے گھر میں پلنے بڑھنے والا، ساتھ یہ کیوں دیتا ہے؟ تو وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ سارے لوگ ہوئے، اور حضرت موسیٰ کو پکڑنے کے لیے وہ فرعون نے اپنے بندے بھیج دیے۔ حضرت موسیٰ یہاں سے ڈر کر وہ حضرت شعیب کی طرف چلے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا اور کہا کہ اگر حضرت شعیب کی بیٹیوں والا جو قصہ مشہور ہے انشاءاللہ اس کی جگہ پہ سنا دوں گا۔ بیٹیوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ بڑے امانت دار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت شعیب نے جب دیکھا کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں تو کہا ٹھیک ہے تم میرے پاس وقت گزارو، میں اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا، اپنا سارا مال بھی تمہیں دے دوں گا۔ 10 سال پورے کیے، وہاں سے اپنی بیگم بھی لے کر چلے، سارا مال مویشی بھی لے کر چلے۔ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے خدمت کے لیے جا رہے تھے، بیوی امید سے تھیں تو ان کے لیے آگ لینے کے لیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی تجلی گرائی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کر دی۔ اور اسی سے یہ بات آپ نے سنی ہوگی، مشہور ہے کہ انسان کو عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنے سے، لوگوں کے کام آنے سے اللہ اپنا تعلق، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو وہاں سے نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں فرعون کے پاس آئے، اور اب تو نبی بن کر آئے ہیں، اپنے معجزے دکھائے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو واقعات ہیں وہ کئی دفعہ پیش آ چکے ہیں۔ اور یہاں پھر وہ آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ، بس یہ ذکر کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، چلہ کاٹنے کے لیے، تو پیچھے سامری یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ تو اس سامری نے بڑا تیز تھا، ذہین تھا، اور اس کو بڑی سمجھ بوجھ تھی چیزوں کی۔ اور یہ جو سامری تھا نا، یہ کون تھا؟ جب یہ پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا۔ اس کی ماں کو بھی خوف ہوا، سامری کی ماں کو، کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو اس کی ماں نے یہ کیا کہ سامری کو جنگل کے ایک غار میں چھوڑ کر آ گئی، اور اوپر سے غار کو بند کر دیا، کبھی کبھی جا کے دیکھا کرتی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے کے لیے بھیج دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک یہ سامری غار ہی میں پل بڑھ کر بڑا ہو گیا۔ لیکن انجام کار، صحبت بری ملی، پیسوں کا لالچ آ گیا تو کفر میں مبتلا ہو گیا، اور بنی اسرائیل والوں کو بھی کافر بنا دیا، اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔
یہاں ایک شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے، اذا المرء لم يخلق سعیدا تحیرت عقول مربیہ وخاب المؤمل، ہے نا، جب کوئی شخص نسلاً ہی بدبخت ہو تو اس کی پرورش کرنے والوں کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ دیکھو وہ موسیٰ، اچھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، ہے نا، سامری تو بعد میں پڑھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ تو وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی وہ تو نبی بنا، اور وہ موسیٰ جس کی تربیت جبرائیل نے کی وہ کافر بنا۔ تو اللہ کے کرنے ہیں، اللہ کے کرنے اچھوں سے برے، برے سے اچھے نکال آتے ہیں۔ تو جس کی تربیت جبرائیل کریں وہ موسیٰ تو بنا سامری اور کافر، اور وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون کرے، ہے نا، کافر کرے، وہ موسیٰ بنا نبی اور اللہ کا لاڈلا۔ اللہ کے کرنے ہیں بہرحال۔ تو سامری نے کفر میں مبتلا کیا، اور میں نے پہلے سامری کو بتا دیا تھا آپ کا سامری کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ جب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سامری نے جن لوگوں کو کفر پہ لگایا تھا بچھڑا بنا کے، حضرت جبرائیل کو چونکہ یہ جانتا تھا، حضرت جبرائیل نے سامری کی، جس کا اصل نام موسیٰ تھا، تربیت کی تھی، تو حضرت جبرائیل کی آمد کو یہ پہچان جاتا تھا، اور حضرت جبرائیل کا گھوڑا جہاں اس کے پاؤں پڑتے تھے اس کو دکھتے تھے، تو یہ وہ مٹی اٹھا لیتا کہ جبرائیل کے پاؤں کے گھوڑے کی برکت یہ تھی جہاں وہ لگتے تھے وہاں گھاس اگ آتی تھی، تو یہ مٹی اٹھا کے بچھڑے میں ڈال کے اس نے بچھڑے کو بولنے والا بنا دیا اور لوگوں کو کفر پہ لگا دیا۔ تو بہرحال چونکہ یہ جبرائیل کو جانتا تھا اس نے ان سے فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اپنی موت آپ ہی مروا دیا، اس کی زبان بڑھ گئی، بیماری میں مبتلا ہو گیا، بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے تبھی موت مروا دیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ جو سورۃ طٰہٰ کے ایک آیت ذکر کر رہے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ میرے قرآن سے اعراض کریں گے، کیا مطلب، نہ اس کو پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ عمل کریں گے، پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے، پڑھتے ہیں تو عمل کوئی نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں تو آگے سمجھنے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو قرآن سے اعراض کرے گا ہم کیا کریں گے، وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم زندگی تنگ کر دیں گے، زندگی تنگ کر دیں گے، اور کیا سزا دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، آج کیوں نابینا اٹھا ہوں؟ اللہ کہیں گے کہ تیرے پاس ہمارا قرآن آیا تھا، ہمارا دین آیا تھا، تو بھی تو اندھا ہو گیا تھا، دنیا میں لگ کے اس سے اندھا تھا، تو نے ہمیں یاد نہیں کیا، آج جب ہمارا پاس تم آئے ہو تو ہم تم سے اندھے ہو رہے ہیں، تمہیں اندھا کر رہے ہیں، تمہیں یاد نہیں کریں گے، ہے نا، تو نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی سخت آیت ہے قرآن کریم کو نہ پڑھنے کی، نہ سمجھنے کی، عمل نہ کرنے کی، کہ اللہ معیشت تنگ کر دے گا۔ معیشت تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے، اچھے دوست نہیں ملیں گے، لاکھوں کے بستر پر بھی سکون کی نیند نہیں آئے گی، وفادار سہیلیاں نہیں ملیں گی، پھر اچھا گھر نہیں ملے گا، پھر دوائیاں ہوں گی، صحت نہیں ملے گی، اور بڑی بڑی ساری یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ تو یہ ہے اللہ زندگی تنگ کر دے گا قرآن پر نہ چلنے کی وجہ سے۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے میرے نبی جی اپنی نظروں کو ان کے مال کی طرف نہ کیجئے، یہ تو ہم ان کو آزمانے کے لیے دے رہے ہیں، نا، آزمانے کے لیے دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ میں جب حضور کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کمرے پہ لیٹے ہیں، ایک بوریہ پر، چٹائی پر نشان ہیں، تو حضرت عمر رو دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن مبارک پر تو نشان ہیں، اور یہ روم اور شام، کیسر اور کسرا والے یہ محلات میں رہتے ہیں، آرام دہ جگہوں پہ رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو، یہ لوگ تو وہ ہیں جن کی لذات اور محبوبات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دے دی ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں عذاب ہی عذاب ہے، اور ایمان والوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا طلبی کی بالکل حاجت اور ضرورت نہیں تھی، ہے نا، بلکہ فرمایا میں تم لوگوں کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ دنیا کی زیب و زینت ہے،
کہ وہ کھول دی جائے گی اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی جی میں آپ کو حکم کرتا ہوں آپ نماز پڑھیں یا گھر والوں کو نماز پڑھ لگوائیں، ہم رزق کموانا نہیں چاہتے، دنیا میں ہم نے دنیا کمانے نہیں بھیجا، دنیا میں آخرت بنانے بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، ہے نا، تیرے سارے کام بنا دوں گا، تیری محتاجی دور کروں گا۔ اگر تو نے اپنے آپ کو ایسا نہیں کیا، تو نے اپنے آپ کو میرے کاموں کے لیے فارغ نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن سنا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ دین سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، تو کیا کر دوں گا، میں تیرے سینے کو شغلوں سے، کاموں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا، یعنی تیرے کئی کام نکلوا دوں گا، تجھے چکروں میں ڈال دوں گا، ہے نا، نہ ہوتے بھی تو پریشان رہے گا، تجھے میں دنیا میں ایسا پھنساؤں گا تو نکل نہ سکے گا، اور جتنا مال بڑھتا جائے گا تیری حرص بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے تو ہمیشہ ہمیشہ محتاج رہے گا، تو محتاج ہو جائے گا، محتاج۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں کرتے کرتے شہری کوئی نہیں ہوتے، اب وہ جب شہری کوئی نہیں ہوتے، نہ کھانے کے رہے، نہ پینے کے رہے، نہ دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے، کوئی بھی کام نہیں کر پاتے، ہے نا، بالکل بیکار اور ضائع ہو جاتے، نہ نمازوں کا وقت، نہ حج عمرے کا وقت، نہ روزے کا وقت، نہ اور وقت، دنیا دنیا دنیا، تو نہ دنیا استعمال کر پاتے، نہ آخرت استعمال کر پاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو یہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو دنیا میں پیسے بنانے، رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا، ہاں ضرورت کی بقدر کماؤ، حاصل کرو، لیکن دین کو نہ چھوڑو، دنیا میں تم دین بنانے کے لیے گئے ہو، اپنے کام کو اندر لگے رہو تو میں دنیا آسان کر دوں گا، اگر دنیا میرے کے دین نہیں بناؤ گے میں دنیا مشکل کر دوں گا، دنیا مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافی ساری چیزیں ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی کسی کا سوال بات ہے تو پوچھ لے، ورنہ بس پھر دعا کرتے ہیں۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.